میرے عزیز ہم وطنوں، آج تک آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا پچھلے رمضان میں، اس سے پچھلے رمضان میں، کہ مسلمان نماز پڑھنے گئے مسجد اقصیٰ میں اور جناب فلسطین کے اوپر، ان مسلمانوں کے اوپر یہودیوں نے جو ہے نا ڈنڈے برسائے، ان کو ٹھڈے مارے، ان پہ گولیاں چلائیں، ان کو گرفتار کر لیا، پرچے دے دیے، یہ وہ سارا کچھ. لیکن اب مبارک ہو، اب آپ کے اپنے ذاتی بہت ہی پیارے، ہمارے ہر دل عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسلام آباد پولیس کے کارنامے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ سینیٹر مشتاق احمد صاحب، جو پاکستان میں غزہ کی اہل فلسطین کی شاید بیچارے جو ہے نا اس لحاظ سے اکلوتی آواز بچے تھے، ان کے اوپر 9 مختلف دفعات کے تحت مقدمے، نہ صرف ان کے اوپر، بقول ان کی اہلیہ کے اوپر، سیو غزہ کمپین کی فاؤنڈر، ٹیم لیڈر ان کی حمیرہ طیبہ، ان کے اوپر، اور غزہ بچاؤ تحریک کے منتظمین کے خلاف یہ مقدمے انہوں نے درج کر دیے ہیں. اور جہاں پہ یہ پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان کا وہ ساؤنڈ سسٹم، ان کی گاڑی وغیرہ، ان کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں اور 3 کارکنان کو جیل بھیج دیا گیا ہے. جناب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ اب کدھر ہیں جناب وہ ہمارے میٹھا میٹھا اسلام امن کا درس والے پیارے پیارے بھائی، جو ہر ٹائم ہمیں یہ درس دیتے رہتے ہیں جی اولو الامر کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت. یہ ہیں جناب اولو الامر، جی یہ ہیں. جو کوئی چور اچکا حکومت پہ قبضہ کر لے، بس اس کی اطاعت فرض ہے. یہ والی گھٹی جب گھول کے نوجوانوں کو پلا دی جائے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، جب بلا کے پوچھا جائے جی وہ فلسطین کے مسئلے پہ کیا کرنا ہے، تو سارے مل کے کہہ دیں کہ حضور یہ تو تہاڈا کام ہے، ہماری طرف سے ٹینشن نہ لیں. یہ دیکھیں نا پھر یہ ہو رہا ہے. وہ ایک بیچارہ بندہ بول رہا تھا، اب اس پہ تو یہ بھی الزام نہیں نہ لگا سکتے کہ اس نے ریاست مخالف کوئی بات کی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. وہ تو اب سینیٹر ہے یار، آپ کا اسمبلی میں بیٹھا ہوا، سینیٹ میں بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے، اس کے اوپر بھی جناب آپ کی یہ کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. اس پہ بھی الزام لگا دیں غدار ہے، اس کو بھی کہہ دیں جناب یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے جی. مسئلہ یہ ہے سارا کہ کس کو IMF کو خوش کرنا ہے، واشنگٹن کو خوش کرنا ہے یا تل اویو کو خوش کرنا ہے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری کرتوتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں؟ وہ کون سے آقا ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے دن رات ہمارے حکمران اس طرح کی اوچھی اور بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں اور ہم ستو پی کے خواب خرگوش میں سوئے ہوئے؟ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. ان غلام ذہنوں سے جب پوچھا جائے کہ جناب فرمائیں کیا کہتے ہیں آپ اس سارے تو سننے کو ملتا ہے جی دیکھیں ہر بندے کو اپنے اپنے اس میں کام کرنا چاہیے، ہر ایک کی ایک جو ہے نا وہ ہوتی ہے اور اسی کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے، اور جناب ریاست کے کام ہیں یہ انہوں نے کرنے ہیں، یہ فلانے کا کام ہے، ہم اس میں بول نہیں سکتے، ہم پہ پابندی لگ جائے گی. لٹرلی یہ رونا ہے اب اس ملک کے اندر کہ روزی روٹی بند ہو جائے گی. اب یہ سارا IMF کا جو جھمیلا ہے یہ کیا ہے؟ اب کچھ دانشور آئیں گے جو مجھے کہیں گے تمہیں کیا پتہ ہے، منہ اٹھا کے آ جاتی ہو مولوی ٹائپ لوگ. آئی ایم ناٹ اے مولوی، لیکن آئیں گے کچھ دانشور لبرل ٹائپ کے جو ہے نا دیسی قسم کے غلام، ان کے گوروں کے کتے نہلانے پر جن کے باپ داداؤں کو جائیدادیں ملی تھی نا، وہ آج آ کے باتیں سناتے ہیں. وہ ان کو لبرل اور جو ہے نا سیکولر پاکستان چاہیے، تو وہ آ کے نا آپ کو جو ہے نا درس دینا شروع کر دیں گے. آپ کو کیا پتہ ہے جی، بھوکے مر جائیں گے جی، وہ یہ سب یاد رکھنا. میرے نبی نے کہا تھا جہاد کے لیے نکلو، تو کچھ منافقین پتہ کیا کہتے تھے؟ اجی ان بیوتنا اورا، ہمارے تو گھر اکیلے ہیں، ہماری تو کھجوریں پکی پڑی ہیں، ہماری تو فصل برباد ہو جائے گی، میری تو بیوی اکیلی ہے، میں تو مر جاؤں گا. کہ آپ نے اگر سونا ہے سوتے رہیں، حقیقت کو نہیں دیکھنا نہ دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. PSL جس کا واللہ میں نے ایک میچ بھی نہیں دیکھا، انٹینشنلی ایک میچ بھی نہیں دیکھا میں نے، صحیح ہے. اس PSL کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرانے پر وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے نوجوانوں کو تھپڑ مارنے، وہاں KFC جو قاتل ہے، جس کی ایک ایک پروڈکٹ سے وہاں گولیاں خریدی جا رہی ہیں، جو فلسطینیوں کا قاتل ہے، اس سے سپانسرشپیں لی جاتی ہیں. اور اسی PSL کے ہر دوسرے تیسرے چھکے کے اوپر کبھی ہمارا جو ہے نا عاطف اسلم نکل کے آ رہا ہے، تو کبھی ہمارا شاہد افریدی، تو کبھی کوئی نکل کے آ رہا ہے. میں کسی کے بھی پرسنل اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہمارے سو کالڈ سیلیبریٹیز یہ ایک ایک ہر دوسری اسرائیلی کمپنی کی جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. امیجن کریں آج عاطف اسلم بول دے کہ میں نے پیپسی کا کوک کا ایڈ نہیں کرنا ہے، تو اگلے کوک اسٹوڈیو کی سیزن میں نظر آئے گا. جن کی روٹیاں جڑی ہوئی ہیں وہ آپ کو درس دیتے پھرتے ہیں جی وہ جی میرا کام نہیں ہے اس پہ بولنا، یہ پولیٹکس ہے نا، وہ جی سیزر کا کام سیزر پہ چھوڑو اور چرچ کا کام چرچ پہ چھوڑو. یہ والی فلسفی ہماری جڑوں میں گھول کے ڈال دی گئی ہے اور اس چیز کے اوپر ہم جی رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج یہ اور سینیٹر ہے وہ بندہ، اندازہ کریں میرے اور آپ کے جیسا کوئی چلتا پھرتا آدمی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ سینیٹر ہے، سینیٹر میں بیٹھا ہوا آپ کا ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ کر رہی ہے آپ کی ریاست. تو آگے سوچ لیں میرے بھائی، آگے سوچ لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہونا ہے.
اور آپ اگر کسی معاملے پہ سیٹسفائیڈ بیٹھے ہیں کہ جناب وہ ادھر سے دجال آئے گا اور ادھر پورے پاکستان کی جو ہے نا ایک علماء ایک میٹنگ بلائیں گے اور کونسل آئے گی اور ایک فتویٰ جاری کیا جائے گا کہ چلو جی لگے ہیں جناب اس کے کرندوں کے خلاف ہم جنگ کرنے لگے ہیں یا کچھ اس طرح کرنے لگے ہیں، ہے نا، تو جلدی سے جا کے امام مہدی کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ سارے خواب ہیں آپ کے، یہ سارے خواب ہیں. ان خوابوں سے باہر نکل آئیں اور ذرا تھوڑا سا حقیقت میں جھانک کے دیکھیں کہ چل کیا رہا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. سوال یہ میں چھوڑ رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں. مجھے اس کامنٹس میں آپ کے جواب سے آپ لوگوں کی ذہنیت اور آپ کی انٹلیکٹ کا بھی پتہ چلے گا. مجھے ذرا دیجیے گا رپلائی کہ میرے سننے والے کہاں پہ کھڑے ہیں.